بہت جگہ قسم کھائی ہے. اللہ نے کہیں 2 قسمیں کھائی, اللہ نے کہیں 3 قسمیں کھائی, اللہ نے کہیں 4 قسمیں کھائی, لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں اللہ 11 قسمیں اٹھاتا ہے. کتنی قسمیں؟ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا بولو گے آپ لوگ تو پیچھے والے کیا بھوکے بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ سوچا کرو, جب بلاؤ تو پہلے سوچو. ابھی ہمارے کون کیا نام بیٹا تمہارا؟ تاریخ عبدالحکیم صاحب اتنے اچھے انداز میں نام کے پاس ہو گئے تھے. میں نے دیکھا پورا مجمع ایسے اندر بیٹھا ہے تو آخر میں معلوم نہیں کوئی ایک شخص آیا اور کچھ دے کے چلا گیا. باقی پورا مجمع ایسے کنجوس تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. ارے جیب سے پیسہ نہ دو, سبحان اللہ تو بولو. سبحان اللہ بولنے میں بھائی سبحان اللہ اگر آپ بولو گے نا, اس میں کوئی لکھنے کا پرچہ بھی نہیں ہے اور جیب کا خرچہ بھی نہیں ہے, مگر آسمان پر چرچا ہی چرچا ہوا کرتا ہے. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا. ایک جگہ قرآن میں ایسی آئی, بولو پورا مجمع بولو, اللہ نے کتنی قسمیں اٹھائی. اب آپ قسم کھا کر بولو, جب 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہوگا اس کے بعد جو اللہ بات کرے گا اس بات سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی بات نہیں ہوتی ہے. جب ہماری قسم میں طاقت ہے, ارے میرے دوستو ہمارے مجدے کی قسم میں طاقت ہے, ہمارے نبی کی قسم کی تو طاقت کی بات ہی نہیں. اور جب اللہ قسم کھائے اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, کتنی قسمیں اللہ کھا رہا, تو میرے بچے بھی آج سمجھیں گے 11 قسموں کے بعد جو اللہ کہنا چاہتا ہے سب عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے, بولو کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ میں قسمیں وہ قرآن پاک سے بتا رہا ہوں, آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ. میں گنو گے نہیں انشاءاللہ. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی, کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. پورا مجمع سبحان اللہ. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 11. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی. قرآن کریم میں کوئی جگہ ایسی نہیں, صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتار 11 قسمیں اٹھاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نمبر 1 فرماتا, آسمان پر آنے والے سورج کی قسم, بولو سبحان اللہ. ایک قسم پر سبحان اللہ بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قسم کھاتا آسمان پر آنے والے سورج کی قسم. نمبر 2 اللہ کہتا سورج میں جو روشنی ہے اس کی قسم. اللہ نمبر 3 کہتا اندھیری رات میں چاند کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دن آتا ہے, اجالا آتا ہے تو دن کے آنے کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رات ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے تو رات کے آنے کی قسم. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا 7 آسمانوں کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا 7 آسمانوں کے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا 7 زمینوں کی قسم. پھر اللہ فرماتا 7 زمینوں کو بچھانے والے پروردگار کی قسم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ساری جانوں کی قسم, انسان جنات چرندے درندے پرندے سب کے جانوں کی قسم. اور اخیر میں 11ویں قسم اللہ کہتا سارے جنات و انسانوں اور ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے کی قسم. کتنی قسمیں ہو گئی بھائی؟ ہو گئی نا 11 قسمیں. تو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا, ایک بار پھر پڑھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والشمس, پڑھتے جاؤ نا, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اون والے ساتھ میں بولو نا کتنی قسمیں اٹھائی ہے. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟
11 قسموں کے بعد امپورٹنٹ تو وہی ہے نا. ایک آدمی کہا اللہ کی قسم امپورٹنٹ ہے, اب آگے کون سی بات کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی, اے اللہ اب آگے کیا کہنے والا. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی پورا مجمع سنے, مائیں بہنیں بیٹیاں سنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد کہا 2 قسم کے مسلمان, کتنے قسم کے مسلمان ہیں؟ 2 قسم کے مسلمان. ایک وہ مسلمان ہے جس نے اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا, اپنی مرضی کو پیچھے پھینک دیا. اللہ رسول کی مرضی آگے آگے ہو گئی, اپنی مرضی پیچھے پیچھے ہو گئی. اللہ کہتا 11 قسموں کے بعد کیا میرا بندہ میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور آگے اللہ فرماتا کہ جس نے اپنی مرضی آگے کی, اپنی منمانی, اپنی مرضی, اپنا معاملہ آگے کیا, اللہ رسول کے معاملے کو پیچھے کر دیا. اللہ 11 قسموں کے بعد کہتا اے تیرا بندہ برباد کر دوں گا, تباہ کر دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا, تیرا نام و نشان ختم کروں گا, دنیا بھی تیری برباد کروں گا, آخرت بھی تیری برباد کروں گا. 11 قسموں کے بعد اللہ کہتا قد افلح, بولو قد افلح, جنتی ہو گیا. من زکاہا, جسے اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا, اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیا. پھر کیا کرنا, وقت خوابا, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, دنیا آخرت لوٹ گئی. من زکاہا, جس نے اپنی مرضی آگے کیا اور اللہ رسول کی مرضی کو پیچھے کر دیا. تو میرے پیارو 11 قسموں کے بعد نتیجہ نکل آیا, اللہ رسول کی مرضی آگے کریں گے انشاءاللہ. اللہ نہیں, اللہ رسول کی مرضی آگے کریں گے انشاءاللہ تو جنتی ہوگا. اور میں نہیں کہتا جنتی, آپ نہیں کہتے جنتی, اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی آگے کرے گا وہ جنتی ہے, اور جو اللہ رسول کی مرضی پیچھے کرے گا اللہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے وہ جہنمی ہے. تو اب سمجھ لو فیصلہ ہو گیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ. سب لوگ سوچے بھائی اگر میری زندگی میں اللہ رسول کی مرضی آگے, بولو اگر میری زندگی میں اللہ رسول کی مرضی آگے ہے تو خوش ہو کر بولو ہم جنتی ہیں. ارے بولو نا خوش ہو کر بولو ہم. اور اگر اللہ رسول کی مرضی کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے, ہمیں نہیں معلوم اللہ کی مرضی کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم رسول کی مرضی کیا ہے, ارے ہمیں کچھ شریعت کے بارے میں نہیں معلوم ہے, تو دکھی ہو کر بولو کہ جہنمی بن کے بیٹھے. اللہ کی حفاظت فرمائے. اچھا اب کس چیز کو اللہ رسول کی مرضی آگے کرنا ہے؟ سب کو تو 4 کام کرو. کتنے کا؟ 4 بھی نہیں, بلکہ میں آپ کے لیے اور شارٹ کر دیتا ہوں, 3 کام کرو گے انشاءاللہ. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. پھر موڈ ہوا تو 4تھا کام بھی بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کرنا ہے, کام کرنا. کون کون کرنے کو تیار ہے؟ ہاں سب تیار ہے ماشاءاللہ. کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ 4. وقت رہا تو 4, نہیں تو 3, لیکن کریں گے ضرور انشاءاللہ. اس لیے کہ معمولی بات نہیں ہے یہ 3 بات یا 4 بات جو بھی میں بولوں عمل کریں گے. 11 قسموں کے بعد اللہ کہتا تو جنتی, اور اللہ نے جب جنتی بنایا تو کون جنت میں سے نکال سکتا. اور اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو اللہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے تو ذلیل, تو جہنمی ہے. اور جس کو اللہ جہنم میں بھیجے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا, اللہ جس کو جنت میں بھیجے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. تو چلو پہلی بات پہ آ جاؤ, ہم کو جو 2 3 4 باتوں پر عمل کرنا ہے. پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات پہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں قاری عبدالحکیم, اس لیے کہ مدرسے کا بھی تو بنیاد ہے نا, مدرسہ بھی تو قائم کرنا ہے. ہمارے یہ بچے بیٹھے نا, میرے کو اللہ کی قسم یہ بچوں کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے رہے, بولو آمین. اللہ ان بچوں کو عالم با عمل بنا دے رہے, بولو آمین. اللہ ان بچوں کو دین کا داعی بنا دے رہے, بولو آمین. ارے اللہ ان بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے رہے. پہلی بات 4 باتیں کریں گے. کتنی باتیں کرنا؟ نہیں 3 بولو تو 3, 4 بولو تو 4, 1 بولو تو 1, 2 بولو تو 2. کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ میرے کو یہ میں دوسری مرتبہ یہاں پر آیا,
وہ تو میں جب یہاں سیڑھی چڑھا تو میرے کو لگا یہ تو پرانا میدان ہے، ہوم پیچ۔ اور پھر قاری عبدالحکیم کو دیکھا تو یقین ہو گیا، اس وقت بھی یہی ناک پڑتا تھا۔ لیکن یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میرے کو ان میں کھانا کیوں ایک ہی جگہ پہ کھلایا جاتا ہے؟ تمہارے گھر میں چولہے نہیں جلتے؟ تمہاری بیویاں تم کو کھانا نہیں دیتی؟ جب بھی آتا ہوں یا تو شکیل بھائی یا وہ چاچا اسکول والا آ رہے تو جنات کی طرح دکھتا ہے، کبھی چاچا اسکول والے کے بعد دعوت تو کبھی شکیل بھائی، کبھی شکیل بھائی تو کبھی چاچا۔ تو آپ سب لوگ کیا بھوکے مرتے ہیں؟ یا میں زیادہ کھاتا ہوں یا آپ کی بیوی منع کرتی ہے؟ ارے کوئی ایک جواب تو دو نا، ورنہ کبھی کبھی بیوی کا ٹینشن بھی ہوتا۔ تمہاری شادی ہوئی قاری عبدالحکیم؟ بچے بھی ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ ورنہ کبھی کبھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا۔ معلوم ہے ایک آدمی ایسا جا رہا تھا، راستے پہ جا رہا تھا اور پیچھے سے آواز آئی رک جاؤ، اور بیچارہ رک گیا اور سامنے اتنا بڑا پتھر گرا دھاڑ سے۔ اچھا ہوا میں رک گیا، میں تو پتھر کے نیچے کچل جاتا۔ اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہا بھائی جو بھی آواز آئی تیرا شکریہ، بھائی جو بھی آواز آئی تیرا شکریہ، ورنہ میں آگے بڑا ہوتا تو پتھر سے کچل جاتا۔ 3-4 دن کے بعد پھر نکلا، پیچھے سے آواز آئی رک جاؤ، پھر رک گیا۔ اتنے میں تو ایک گاڑی اور کر کے چلی گئی۔ اچھا ہوا تھوڑا آگے جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا بھائی تیری آواز کا شکریہ، ایک دن پتھر سے بچایا، ایک دن کار کے ایکسیڈنٹ سے بچایا۔ پھر وہ تھوڑا آگے کر کے بولتا ہے لیکن یہ آواز ہے کس کی؟ تو پیچھے سے آواز آئی جنات تیری حفاظت کرتا ہوں، اگر حفاظت نہ کیا ہوتا تو پتھر سے کچل گیا ہوتا، دوسری مرتبہ حفاظت نہیں کرتا تو تیرے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ میں حفاظت کے لیے ہوں جنات ہو۔ اب وہ آدمی غصے واقع کم بخت نالائق شادی کے دن کہاں گیا تھا؟ آیا سمجھ میں آیا؟ آپ کو آگے نہیں آ رہے، قاری عبدالحکیم کو آ گیا تھا، سمجھ میں آ جاتا، چہرے سے پتہ چل جاتا کون دکھی کون دکھی۔ کتنے کام ہم کو کرنا بھائی، آپ لوگوں کی بات پہ نہیں چلوں گا۔ کتنے کام کرنا ہے؟ 4 کام کرنا ہے۔ اللہ کی قسم 4 کام کرو گے، اللہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے کہ تو جنتی ہوگا، اور اگر یہ 4 کام پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے کہ تو جہنمی ہوگا۔ آج فیصلہ کر کے چلے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، محترم دوستوں، بزرگوں اور جتنے ہمارے علماء کرام، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے ان سے کوئی تکلم نہیں کرنا، آپ سے میں کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، آج اٹھو تو فیصلہ کر کے چلنا ہے کہ جنتی ہو یا اللہ بچا دے بھائی۔ تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلا کام، ارے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے نا پہلے کام کے لیے تیار ہے، ایک یقین کے ساتھ بولو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، اللہ ہی۔ بولو نا، بولو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ بھائی اللہ کی طاقت سے آگے کسی کی طاقت؟ ہمارے ہندوستان میں جو ہوا اللہ ہی کی طرف سے ہوا، جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ ہی ہے۔ میرے دوستوں، ہم بیکار کے پریشان ہوتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوگا، ارے یہ پی ایم میں کون ہوگا، سی ایم میں کون ہوگا، ارے فائنانس منسٹر کون ہوگا، ارے ہائی کورٹ کا کیا ہوگا، سپریم کورٹ کا کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کورٹ سے بڑھ کر کوئی کورٹ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بولو کوئی طاقت ہے؟ جو ہوا بولو کس کی طرف سے؟ اللہ۔ ہوتا ہے بولو کس کی طرف سے؟ اللہ۔ ہوگا بولو کس کی طرف سے؟ اللہ۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، میرا بندہ تو میرے نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، تجھ پر انصاف کرنے والے کو لے کر آؤں گا، اور اگر تو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا تو ظلم کرنے والے ظالم کو تیرے اوپر لے کر آ جاؤں گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج پہلی بات بالکل پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے، یقین کرے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ کون کون میرا ساتھ دے گا بھائی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ایک ساتھ میں ایک آواز سے بولے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ارے ہمیں پہنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہدایت دینے والا
بلند آواز سے بولو نا، ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہ سورج اور آفتاب اور مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ میرے بچوں، محنت سے پڑھو گے نہیں انشاءاللہ۔ آج میں ایک جوان بچے کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے۔ میرے پیاروں، آپ نے سنا ہوگا ایک بادشاہ گزرا ہے، غالباً اس کا نام ہے خلیفہ منصور۔ کیا نام ہے؟ خلیفہ۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، بولو نا نام کیا ہے؟ خلیفہ۔ اس کو پتا چلا، تو خلیفہ منصور کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں روم کا ایک آدمی آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کہاں سے؟ روم، جس کو انگریزی میں روم کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے روم کہا، الف لام میم غلبت الروم۔ تو روم سے ایک آدمی آ رہا ہے، لیکن جو آ رہا ہے وہ 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے۔ ہاں، یہ خلیفہ کو پتا چلا، بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے ایریا میں ایک آدمی آ رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے، لیکن وہ 80 سال کا بوڑھا آدمی اتنا پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا کہ سائنس کا میدان ہو تو نمبر 1، جغرافی کا میدان ہو تو نمبر 1، ہسٹری کا میدان ہو تو نمبر 1، میتھمیٹکس کا میدان ہو تو نمبر 1، لاجک کا میدان ہو تو نمبر 1، فلسفی کا میدان ہو تو نمبر 1، ڈیبیٹ کا میدان ہو، مناظرہ کرنے کا میدان ہو تو نمبر، یعنی وہ 80 سال کے بوڑھے کا کوئی مقابلہ۔ اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا لکھا، اتنا لکھایا۔ وہ آ رہا ہے اور اکیلا نہیں آ رہا ہے، اپنے ساتھ 200 اسٹوڈنٹ کو لے کر آ رہا ہے۔ کتنے اسٹوڈنٹ کو لے کے آ رہا ہے؟ بس وہ بوڑھے میں ایک خرابی تھی، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ بولو اللہ کو۔ باقی بہت پڑھا، بہت لکھا، بہت ایجوکیشن، بہت نالج۔ ارے کوئی بھی کتاب اس کے سامنے کھولو سائنس کی تو وہ جواب دے دے رہے، میڈیکل کی تو جواب دے دے رہے، جغرافی کی تو جواب دے دے رہے، ہسٹری کی تو جواب دے دے رہے، میتھمیٹکس کی تو جواب دے دے۔ اس زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا، اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں لیپ ٹاپ نہیں تھا، مگر کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی طرح ورک کرتا تھا۔ اور بوڑھا کتنے سال کا تھا؟ لیکن خرابی ایک تھی، کس کو نہیں مانتا تھا؟ بہت سننے جیسی بات ہے، اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ اب خلیفہ کو پتا چلا، بادشاہ کو پتا چلا اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے، بھائی اتنا بڑا آدمی آ رہا، اور ساتھ میں کتنے کو لے کے آ رہا ہے؟ تو بادشاہ نے تو بڑا انتظام کیا، بھائی جو شاہی مہمان کھانا ہوتا اس کو کھول دیا۔ ارے بڑا بادشاہ نے محل کھول دیا، کہا بادشاہوں کا کھانا ان کو کھلایا جائے گا، بادشاہوں کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، ارے بادشاہوں کا خلاق ان کو دیا جائے گا۔ ارے وہ خلیفہ منصور نے اعلان کیا، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اللہ کو نہیں مانتا لیکن پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اس کے لیے جلسہ ہوگا، اسٹیج بنایا جائے گا۔ اچھا اسٹیج بنایا، بولو اسٹیج بنایا، اور سارے مجمع کو جمع کر دیا کہ بہت بڑا روم کا آدمی آیا ہے، وہ بیان کرنے والا ہے، وہ تقریر کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ اللہ کو نہیں مانتا لیکن اس کا علم، اس کا نالج، اس کا ایجوکیشن پہاڑوں کے برابر ہے۔ اچھا جب اسٹیج بنایا گیا نا تو دو کرسی رکھی گئی۔ کتنی کرسی؟ کرسی مت بولو، تخت۔ کتنے تخت رکھے گئے؟ تو ایک پر بادشاہ بیٹھا اور ایک پر وہ بوڑھا بیٹھا، اور جو 200 اسٹوڈنٹ تھے نا ان کو ایسے پیچھے کھڑا کر دیا سیکیورٹی کے لیے، 200 اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج، بادشاہ کا لشکر سب سامنے آ گیا، اور پورا گراؤنڈ، یہ مجمع تو کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا مجمع جمع ہوا کہ کم سے کم 1000 تو علماء مجمع میں بیٹھے ہوئے۔ اب اس کا بیان شروع ہو گیا، کس کا؟ بڈھے کا۔ کتنے سال کا بڈھا تھا؟ بیان شروع ہو گیا۔ بیان جیسا جیسا چلتا گیا لوگ تعریفیں کرتے گئے۔ اب بڈھے کو تھوڑے مذاق سوچا، وہ کیا معلوم؟ بڈھے نے، بازو میں کون بیٹھا تھا؟ بادشاہ۔ اس کے کان میں بولتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کیا بولتا ہے؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن میں 3 سوال پوچھوں گا، اگر کوئی جواب دے دے تو میں اللہ کو مانوں گا۔ اگر کوئی میں 3 سوال پوچھوں گا، اگر کوئی جواب دے دے تو میں اللہ کو مانوں گا، لیکن اگر جواب نہیں دے تو اس کی گردن اڑا دینا، اس کو قتل کر دینا، اس کو زمین پہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی رک جا، میں اعلان کروں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، آواز پہنچا دی پورے مجمع میں کہ یہ اللہ کو مانتا، یہ بوڑھا اللہ کو مانتا، لیکن یہ 3 سوال کرے گا، اگر کوئی جواب دے دے تو یہ اللہ کو مانے گا، لیکن اگر جواب نہیں دے تو قانون ہے کہ اس کی گردن، اس کو قتل۔ اچھا بتاؤ، مجمع میں سے کوئی اٹھے گا جواب دینے کے؟ ارے بھائی کوئی اٹھے گا؟
ہزار علماء بیٹھے, اگر کوئی عالم اٹھنے کی بھی تیاری کرتا تو دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دیتا, بیٹھ جا, کائے کو بیوی کو بیوہ بناتا ہے, کائے کو بچوں کو یتیم بناتا ہے, یہ بوڑھا تو بہت پڑھ کے لکھ کے آیا ہے, ارے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, بہت پڑھا لکھا ہے, یہ 3 سوال پوچھے گا, اگر ایک بھی جواب اپنے کو نہیں آیا تو بادشاہ حکم دے گا, ہماری گردن اڑ جائے گی, بیوی بیٹھے بیٹھے بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, ایسا سب کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ بوڑھا زور زور سے ہنسے, کیوں اتنا بڑا مجمع, 1000 علماء بیٹھے ہیں, میرے 3 سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. لیکن کون اٹھے گا بھائی, کون اپنے کو موت کو بلائے گا؟ لیکن کونے میں ایک 18 سال کا لڑکا بیٹھا ہے جس سے کپڑے پھٹے, بولو جس سے کپڑے پھٹے, معلوم نہیں کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا, اور لڑکا وہاں کھڑا ہو گیا. میں جواب دوں گا, میں یہی ہمارے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں, پڑھو اور ایسے بنو گے نا انشاءاللہ. وہ 18 سال کا جوان لڑکا کھڑا ہو گیا کہ میں جواب دوں گا. جیسے وہ 18 سال کا لڑکا کھڑا ہوا, پورے مجمع میں سناٹا ہو گیا, لوگوں نے راستہ دے دیا, وہ 18 سال کا لڑکا سامنے آیا, تو یہ بوڑھا کیا کہتا نا, اس سے میرے کو بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ سارے کوئی بڑا عالم آوے, کوئی حافظ آوے, قاری آوے, عالم آوے, مفتی آوے, کوئی 40-50 سال کا آدمی آوے, یہ 18 سال کا جوان, ابھی تو اس نے جوانی بھی نہیں دیکھا, ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اور یہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا, اس کی گردن اڑ جائے گی, جوانی بیکار ہو جائے گی. کیوں؟ یہ کہا کوئی بڑا عالم آوے نا میرے سامنے. بولو سامنے کتنے سال کا جوان آیا ہوگا تھا؟ نام تھا حضرت نعمان. بولو نام کیا تھا؟ نعمان. یہ نعمان کون؟ جن کو بعد میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو یہ اللہ کے ولی جن کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے, لیکن اس وقت تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں بنے تھے, 18 سال کے تھے, جوان تھے. بولو نام کیا تھا؟ نعمان. ساتھ میں بولو نام کیا تھا؟ وہ آئے, وہ قریب آئے, کہا, وہ بوڑھے کو کہا تیرے کو اس سے مطلب نہیں کہ کون جواب دیتا ہے, میں جواب دینے تیار ہوں نا. تو وہ بڈھا کہتا ہے کیا نام ہے؟ کہا نعمان. کہا مر جائے گا, مر جائے گا, میرے 3 سوال کا جواب نہیں دے گا, مر جائے گا. بس وہ نعمان کے اندر جو ایمان تھا نا, بولو سبحان اللہ, کیا جواب دیا؟ کہا کون مارے گا میرے کو؟ اور نعمان کہتا کون مارے گا؟ کہا بڈھا تو بھی نہیں مار سکتا, تیرا مرا ہوا باپ بھی میرے کو نہیں مار سکتا, اور کہا یہ جو بادشاہ بیٹھا نا وہ بھی نہیں مار سکتا, اس سے کہ مارنا اور جلانا صرف اللہ کا کام ہے. بولو سبحان اللہ. مارنے والا کون, جلانے والا کون؟ اب بتاؤ یہ بڈھے کو غصہ آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کو مانتا نہیں ہے, ابھی سوال تو شروع ہوئے بھی نہیں ہے, اور نام کس کا آ گیا؟ اور صرف وہ جو نعمان تھے نا 18 سال کے, انہوں نے کہا تو کیا مارے گا, تیرا باپ بھی مر گیا ہوگا, وہ بھی قبر سے اٹھ کے میرے کو نہیں مارے گا, اور کہا یہ بادشاہ ہے, یہ بھی میرے کو نہیں مارے گا. مارے گا کون؟ اللہ ہی. جلائے گا کون؟ اور پھر وہ 18 سال کے جوان نے قرآن کی آیت پڑھی. بولو سبحان اللہ. آپ لوگ بھی بولو سبحان اللہ. کیا آیت پڑھی؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت. بولو سبحان اللہ. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. 18 سال کے جوان اللہ نے جواب دیا, آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہی, زمینوں کا بادشاہ اللہ ہی, زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ کرے گا, تو بھی نہیں کرے گا بڈھا, اور کوئی بھی نہیں کرے گا انسان. تو بتاؤ وہ بڈھے کو غصہ آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ اتنا غصہ ہے, کہا آ جا میدان میں آ جا. نعمان نے کہا میدان میں تو آ گیا, کتنا آگے آؤں بھائی, کھڑا ہوں یہاں پہ, کھڑا ہوں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, پوچھو کیا سوال پوچھنا. ان والے بتاؤ یہ جو بڈھا سوال پوچھے گا ایزی پوچھے گا کہ ہارڈ پوچھے گا؟ بہت ویری ہارڈ, کیونکہ اس کی تو عزت کا سوال ہے. اس نے پہلا سوال یہ پوچھا, سن کہا نعمان سن, پہلا سوال, اور بہت اکڑ کے پوچھا. پہلا سوال, تم کہتے ہو کہ انسان بعد میں آئے, اس سے پہلے جنات آئے, اس سے پہلے فرشتے آئے, اس سے پہلے 4 فرشتے آئے, اور سب کا پیدا کرنے والا تم کہتے ہو, سب کا پیدا کرنے والا اللہ, تو اللہ کے اوپر کون ہے؟ پہلا سوال. اس سے کہ بھائی انسان, اس کے اوپر بولو, آنے میں انسان, اس کے اوپر جنہ, اس کے اوپر کون ہے؟ فرشتے. فرشتوں کے اوپر 4 فرشتے آئے, اور سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کے اوپر کون؟ کہا یہ میرا پہلا سوال, اللہ کے اوپر. چلو جواب دو. کون تھے 18 سال کے, کون تھے؟
कहने लगे पहले तो 3 पूछ लेना तो साथ में ही जवाब दे देंगे। पहला सवाल तेरा हो गया भाई, अल्लाह के ऊपर का। दूसरा सवाल तो बहुत गुस्से में, वो 80 साल का बुढ़ा गुस्से में कहता पहला सवाल हो गया अल्लाह के ऊपर कौन। दूसरा सवाल, तुम अल्लाह को मानते हो ना, अल्लाह देखता कहाँ है? कहाँ देखता है? अगर अल्लाह सामने देखता है तो पीछे क्या होता अल्लाह को नहीं मालूम। अगर अल्लाह राइट में देखता है अल्लाह को लेफ्ट में क्या होता नहीं मालूम। अगर अल्लाह लेफ्ट में देखता है तो यहाँ क्या होता अल्लाह को नहीं मालूम। अगर अल्लाह पीछे देखता है तो अल्लाह को आगे का नहीं मालूम। अल्लाह देखता कहाँ है? अरे भाई जैसा मैं अभी बैठा बयान करने, मेरे को ये पूरा मजमा दिखता, पीछे वाले मेरे को दिखते, पीछे कोई लंबा होकर सो जावे तो भी मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। कहा तो उसने कहा अल्लाह कहाँ देखता है, किस तरफ देखता है, वहाँ अल्लाह पकड़ करेगा। बाकी कोई जगह से कोई भी गुनाह करो कुछ भी नहीं होने वाला। कितने सवाल हो गए? पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन, नंबर 2 अल्लाह देखता, और तीसरा सवाल तो उसे बहुत भारी किया। ए नौमान ये बता अल्लाह करता क्या है, अल्लाह करता क्या है? ये जवाब तो बहुत मुश्किल है भाई। कोई बोले भाई अहमद अली क्या करता है तो बयान करता है, भाई ये लोग क्या करते हैं तो सुनते हैं। भाई जो दिखे उसके बारे में आप बोलेंगे ना क्या करता है। अरे कोई दुकान पे दिखा तो आप बोलेंगे ये दुकान पे बैठा है। अल्लाह दिखा, अल्लाह नजर आया, भाई अल्लाह कभी नजर आए हम लोगों को? अरे पूरे उल वाले बोलो कभी अल्लाह नजर आए? बल्कि अल्लाह खुद कहता है कोई आंख मेरे को नहीं देख सकती। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता कोई आंख मेरे को नहीं देख सकती है, लेकिन मैं सब आंखों को देख सकता हूँ। बोलो मैं सब आंखों को। हाँ तुम कहाँ आंख घुमाते हो ना, तुम्हारे बाजू वाले को नहीं मालूम, ऊपर वाले को मालूम है। हाँ भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जितनी आंखें हैं कोई मुझे नहीं देख सकता, साथ में बोलो जितनी आंखें हैं कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह कहता मैं सारी आंखों को। तो 3 सवाल हो गए भाई, बहुत भारी भारी सवाल हो गए। पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन, दूसरा सवाल अल्लाह देखता, और तीसरा सवाल अल्लाह करता। बस वो बूढ़ा था, कितने साल का बूढ़ा था? 80 साल का कमबख्त था। और फिर क्या कहता है वो 18 साल के जवान को, कहते सुना तीनों सवाल सुने, चलो अब जवाब देना फटाफट शुरू करो, ये तो तैयार हो जाओ गर्दन उड़ा देंगे। 18 साल के नौमान, बोलो क्या नाम था? उन्होंने कहा मेरी भी एक कंडीशन है। कहा तुम क्या शर्त रखते हो, गरीब बच्चे हो क्या शर्त रखते हो? वाह भाई तू कत्ल करने की शर्त रखे और मैं कोई भी शर्त नहीं रखूं? कहा मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा तू कुर्सी पे से उठ, नीचे खड़ा हो जा, मैं कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। अब बुड्ढे को तो देखो तो लाल लाल हो गया कि मेरे को कुर्सी पर से उठाएंगे। अरे इतना बड़ा आदमी, मैं बादशाह के मेहमान खाने में मैंने खाना खाया, वहाँ मैंने गुसल किया, बादशाह के कपड़े पहने, 200 आदमी को लेकर आया और तू मुझे कुर्सी पर से उठाओगे? मेरी भी नई शर्त से जवाब देने की कि अगर तुझे हक है कि तू कुर्सी पर बैठ के सवाल पूछे तो मुझे भी हक है, मैं कुर्सी पर बैठ के जवाब देना शुरू करूंगा। भाई तुझे हक है कि कुर्सी पर बैठ के सवाल करे, तो क्या मुझे हक नहीं कि मैं कुर्सी पर बैठ के जवाब दूं? और फिर क्या था मालूम? नौमान ने बादशाह को कहा अगर ये मेरी शर्त नहीं माने तो इसकी गर्दन उड़ा दो। तो बादशाह ने कहा उसके कान में मामला बहुत डेंजर, हो सकता तेरी गर्दन उठाने का वक्त आ गया। और वो बुढ़ा उठा, अरे भाई बोलो उठा, और सामने खड़ा हो गया सामने, बादशाह का कपड़ा पहना हुआ, बादशाह का लिबास पहना हुआ, बादशाह के बाथरूम में नहाया हुआ, अरे बादशाह का खाना खाया हुआ, वो सामने खड़ा हो गया। और वो नौमान आए, सीढ़ी चढ़े, तख्त के ऊपर बैठ गए आराम से। अरे कपड़ा भी फटा हुआ, चेहरे से मालूम पड़ता कि बेचारे भूखे हैं, लेकिन किसके ऊपर बैठे हुए हैं? तख्त के ऊपर, कुर्सी पर बैठे हुए। अब बताओ वो बुढ़ा वहाँ सामने खड़ा होगा हाथ बांध के, गुस्से में होगा कि खुश होगा? गुस्से में क्या बोलता मालूम? चल जल्दी जल्दी बता। खड़ा हो गया मैं सामने, मैं हो गया खड़ा, सामने हो गया, बल्कि वो दोस्तों जो पीछे खड़े थे ना वो भी आ गए सामने। सामने खड़ा हो गया, मेरे साथी भी खड़े हो गए। बता मेरा पहला सवाल अल्लाह के ऊपर, कुर्सी पर कौन बैठे? नौमान। कहाँ है बूढ़े? ये बता तेरे को गिनती आती है? 1 2 3 4 गिनती आती है? अब वो गुस्से हुआ बूढ़ा,
کہا یہ میرے کو गिनती पूछता है. भाई कोई हमारे यहाँ का बड़ा डॉक्टर, उसको अपन बोले चल ABCD सुना, गुस्से होएगा भाई. कोई बहुत बड़ा आलिम हमारे यहाँ पे आ गया, उसको बोले चल सूरह फातिहा सुना, तो गुस्से होएगा वो. तो वो कहता है ये मेरा मजाक हो रहा है. वो बूढ़ा आदमी कहता बादशाह इसको रोको, ये जवान को रोको, ये मेरा मजाक कर रहा है, ये मुझे कहता है कि गिनती पढ़े. नौमान ने बादशाह को भी कहा ये भी पढ़ेगा तू भी पढ़ सकती है, पढ़ना तो सबको ही है, मैं भी कहता हूँ आपको भी पढ़ना है. पता चल पढ़. अब बूढ़े को पसंद तो नहीं था लेकिन पढ़ना शुरू किया. बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बस जैसे 10 पे पहुंचा ना, नौमान ने कहा बस कहा क्या मजाक है, 10 से मेरे को रोक दिया. कहा रोका नहीं, अब 10 से पीछे रिवर्स चलेंगे ना, आप लोग भी चलेंगे ना मेरे साथ में रिवर्स. कहा नौमान 18 साल के लड़के ने कहा, वो बुढ़े को कहा चलो पीछे चलना शुरू करो. बोलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. बस जैसा वो 1 पे रुका, कहा 1 के ऊपर. वो बूढ़े को कहा 1 के ऊपर, तो बूढ़ा कहता 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इतना नहीं मालूम है 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है. बस नौमान ने कहा जब तुम्हारी मामूली गिनती में 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, हमारा अल्लाह भी एक है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है. सुभान अल्लाह. भाई जवाब समझ में आ गया आप लोगों को? भाई सबको जवाब समझ में आ गया? हाँ, रिवर्स गिनती गिनवाया. हाँ भाई अंग्रेजी भी पढ़ते होंगे ना, बोलो ना 10 फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1. बस वो रुक गया बूढ़ा 1 के ऊपर. कहा 1 के ऊपर बता क्या है? कहा 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है. अरे वो नौमान ने कहा जब तेरी मामूली जिंदगी में 1 के ऊपर कुछ नहीं है, हमारा अल्लाह भी एक है, उसके ऊपर. और ऐसे नहीं कहा. 18 साल के जवान ने जो कुरान पढ़ा, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह. नहीं बोलो ना पढ़ोगे इंशाअल्लाह. भाई लाइफ में उसकी फिक्र मत करो, आवाज तो आ रही ना आपको? हाँ तो बस मेरी तरफ देखते रहो भाई. इतने अच्छे अंदाज में पढ़ा. 18 साल के जवान लड़के नौमान ने कहा तुम्हारी मामूली जिंदगी में 1 के ऊपर कोई नहीं. बोलो तुम्हारी मामूली जिंदगी में 1 के ऊपर कोई नहीं, हमारा अल्लाह भी. साथ में बोलो ना हमारा अल्लाह भी, उसके ऊपर भी कोई नहीं. 18 साल के जवान ने पढ़ा. पढ़ो मेरे साथ में. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कुल, ए मेरा प्यारा नबी ऐलान कर दे हुवल्लाहु अहद. पूरा मजमा तर्जमा करेगा. हुवल्लाहु अहद, हम सब का अल्लाह. आवाज नहीं आ रही. हम सब का अल्लाह, हम सब का अल्लाह. अगर मामूली गिनती में 1 के ऊपर कुछ नहीं, हम सब का अल्लाह भी एक है, अल्लाह के ऊपर भी कोई नहीं. हम सब का माबूद कौन है? वो अल्लाह कैसा है? अल्लाह समद, वो किसी का मोहताज नहीं है. लम यलिद वलम यूलद, न जना गया. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं. पूरा मजमा बोले हम सब का माबूद कौन है? अल्लाह ही. बोलो हम सब का माबूद कौन है? एक सवाल का जवाब तो हो गया. वो बूढ़ा नाराज होगा कि खुश होगा? उसका चेहरा कैसा उतरा हुआ होगा? हाँ? ना 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 ना, लाल लाल नहीं. मैं कहता हूँ उसका चेहरा ऐसा होगा जैसा चूसा हुआ आम. चूसे हुए आम को देखा ना, वैसा उसका चेहरा होगा. अब गुस्से में क्या बोलता मालूम? इधर देखो, लाइट तो बने ना बने, इधर देखो. उसको क्या कहता मालूम है? चल तूने एक सवाल का जवाब दे दिया, अल्लाह के ऊपर क्या है वो तूने जवाब दे दिया. अब ये बता तुम्हारा अल्लाह देखता कहाँ है? अगर आगे देखता है तो अल्लाह को पीछे का नजर नहीं आता. लड़के का नाम क्या? उम्र कितनी? बादशाह को क्या काम है? इसको ये सवाल का जवाब भी देना है, लेकिन लाइट सब बंद कर दो. सब लाइट बंद कर दो. मेरे ख्याल से अभी लाइट इसीलिए बंद होगी. सब लाइट बंद कर दो. सब लाइट बंद कर दिए. कुछ कुमकुमे, उस जमाने में ट्यूबलाइट बल्ब नहीं होते थे, कुमकुमे होते थे, वो जलते थे. 1-2 कुमकुमे रह गए. अरे वो नौमान ने कहा वो 1-2 भी बंद कर दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो. इतना अंधेरा कर दो कि किसी को अपना हाथ भी नजर नहीं आए. बादशाह ने अंधेरा करने का हुक्म दिया तो बुड्ढा डरा, अंधेरे में मारेगा तो नहीं रहेगा. कहा तू मारेगा तो नहीं? कहा नहीं, मैं हम ईमान वाले हैं.
ایسا دھوکہ دے کے مارا نہیں کرتے ہیں ہم، ایمان والے دھوکہ دے کے مارا بس لائٹیں بند ہو گئی، بالکل لائٹ بند، اندھیرا بالکل. کیا کہا معلوم؟ 18 سال کے جوان نے کہا اور بادشاہ کو کہا موم بتی منگاؤ. موم بتی سمجھتے ہو؟ کینڈل موم بتی. کہا وہ لے کے آؤ. کہا اس کو بیچ میں رکھو. بچے سب پورا گراؤنڈ ہے، کہا اس کے بیچ میں موم بتی رکھو. اب اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی، بھائی آج بھی تو موم بتی سستی ملتی ہے، اب اس زمانے کی موم بتی کا بیچ میں رکھو. اب بیچ میں رکھنے کے بعد سنو، بیچ میں رکھنے کے بعد موم بتی کو جلایا. بولو موم بتی کو. بچوں پریشان ہو رہے ہو، لائٹ نہیں ہوگی تو بھی چلے گا بھائی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جی اندھیرا کوئی معاملہ نہیں، ہم کو تو دل میں ایمان کا اجالا کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ. آؤ نعمان نے کیا کہا؟ سب لائٹیں بند کر دو. ساری لائٹیں بند ہو گئی، بالکل اندھیرا ہو گیا. پھر کیا منگوایا؟ بولو کیا منگوایا؟ موم بتی. اور موم بتی کو لا کے جو بیچ میں رکھا اور خود نعمان بھی اٹھے. بولو نعمان بھی اٹھے اور بوڑھے کو بھی لے گئے چل ساتھ میں، اور وہ موم بتی کو جلایا. بھائی اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی ہوگی، اور موم بتی کو جلایا. جیسے موم بتی جلی تو پورے گراؤنڈ میں اجالا ہو گیا. بھائی ہو جائے گا کہ نہیں؟ جیسا بھی آپ لوگ بالکل اندھیرا کر دو اور ایک آدمی اپنے موبائل کی لائٹ کھولے گا تو پورے گراؤنڈ میں لائٹ نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو موم بتی کا اجالا آیا. جیسا موم بتی اجالا آیا نا تو وہ 18 سال کے جوان نے پوچھا یہ جو اجالا ہے اس سے کیا کیا دکھتا ہے؟ آگے دکھتا ہے؟ اس نے کہا موم بتی رکھی تو آگے کا دکھتا ہے. کہا پیچھے کا دکھتا ہے؟ کہا پیچھے کا بھی دکھتا ہے. کہا موم بتی رکھی دائیں طرف دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے. کہا موم بتی کا اجالا بائیں طرف جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے. تو وہ بوڑھا کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی موم بتی رکھو گے تو اس کا اجالا آگے بھی جائے گا، پیچھے بھی جائے گا، دائیں بھی جائے گا، بائیں بھی جائے گا. بس نعمان کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے اور کہا 2 آنے کی موم بتی، 2 آنے کی موم بتی، اس کا اجالا چاروں طرف جاتا ہے. ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے. ارے بولو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے. جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا چاروں طرف جاتا، ہمارا اللہ نور ہی نور ہے. ایک ہی وقت میں وہ پورے عالم کے اوپر نظر گھما دیتا ہے. اور ایسے نہیں کہا 18 سال کے جوان نے کہا میں قرآن سے پڑھ کے بتاؤں گا. اللہ نور ہے. بولو اللہ کیا فرماتے معلوم ہے؟ اللہ کیا فرماتے؟ میرے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. کتنے؟ 70,000 نور کے پردے ہیں. وہ پردے اٹھے نہیں ہیں، اٹھے ہیں تو صرف معراج میں محمد کے واسطے اٹھے ہیں. بولو اللہ نور ہی، آواز سے بولو اللہ نور ہی. کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اسی آیت کو پڑھو گے نا اللہ کی ذات کے بارے میں بات آئے گی. نور، بولو نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء. 18 سال کے جوان نعمان نے کہہ دیا 2 آنے کی موم بتی آئی، چاروں طرف اجالا ہو گیا. میرا اللہ تو نور ہی نور ہے، اس کا اجالا کہاں ہوگا؟ بندہ اس کی حقیقت کو جان نہیں سکتا. کتنے سوال کے جواب ہو گئے. اب وہ بوڑھے کا منہ کیسا ہوا ہوگا؟ پہلے تو چوٹے ہوئے آم کی طرح ہو گیا. ابھی میں کہتا ہوں کبھی کبھی وہ ٹریکٹر کا ٹائر پنکچر ہوتا تو کیسا دکھتا، ویسا بڈھا دکھتا ہوگا. اب غصے میں بڈھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تم نے 2 سوال کا جواب دے دیا، تیسرے سوال کا جواب دے. اللہ کرتا کیا ہے؟ بولو اللہ کرتا کیا ہے. کرسی پر کون بیٹھے تھے؟ بولے اللہ کیا کرتا ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا. اللہ کیا کرتا ہے کہا کیسا دیکھا؟ کہا پوری جنتا نے دیکھ لیا. کہا کیسے دیکھا؟ کہا دیکھ لیا اللہ نے. اللہ کیا کرتا ہے سب نے دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا. تو بوڑھا غصے والا جواب دو کہ اللہ کرتا کیا ہے؟ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تیرے جیسا مہمان آیا جس کو بادشاہ کا کپڑا پہنایا، بادشاہ کے غسل خانے میں نہایا، بادشاہ کا کھانا کھایا. اللہ کیا کرتا؟ تیرے کو بھکاری کی طرح کھڑا کر دیا اور کہا میں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، میرے کپڑے پھٹے، میرے کو معلوم نہیں میرا چھوٹا سا جھوپڑا ہے. اللہ نے یہ غریب بھکاری کو
तखत के ऊपर बिठा दिया। अल्लाह यही करता है, किसी को नीचे से ऊपर उठाता है, किसी को ऊपर से नीचे पटकता है। तू ऊपर था, अल्लाह ने भिखारी बना दिया। मैं एक गरीब था, अल्लाह ने मेरे को बादशाह के तखत पर बिठा दिया। बोलो अल्लाह यही करता कि नहीं करता? अरे बोलो ना, करता कि नहीं करता? और 18 साल के जवान ने ऐसे नहीं बोला था, कुरान में लिखा है अल्लाह जो चाहता वो करता। कुरान पाक में पढ़ो ना, मेरे साथ में याद होगा। अल्लाह ने फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जिसको चाहा मैंने इज्जत दे दिया, जिसको चाहा मैंने जलील कर दिया। अरे जिसको चाहा मैंने अमीर बना दिया, जिसको चाहा मैंने गरीब बना दिया। 18 साल के जवान नौमान ने कहा अल्लाह ने तेरे को बादशाह का मेहमान बनाया और इस वक्त भिखारी बन के खड़ा कर दिया। मैं गरीब था, मुझे बादशाह के तखत पर बिठा दिया। बोलो करने धरने वाला कौन? किताबों में आगे वाक्य नहीं लिखा, इससे मैं भी यहीं पे रुक जाता हूँ। लेकिन हमारा मुद्दा खत्म हो गया कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है नहीं। तो हम भी मांगे तो किससे मांगे भाई? अल्लाह ही से मांगे ना। अरे बोलो ना, किससे मांगे? करने धरने वाला कौन है? मैंने पूरा मजमा साथ में बोले ना भाई, करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। एक अल्लाह पे भरोसा करे, बोलो एक अल्लाह पे भरोसा करे। इससे कस के बोले, प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन है बोलो? औलाद देने वाला कौन है बोलो? हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है बोलो? अरे जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? हमें अमीर बनाने वाला कौन है? गरीब बनाने वाला कौन है? तंदुरुस्ती देने वाला कौन है? बीमारी देने वाला कौन है? हमारा यकीन है करने धरने वाला बोलो ला इलाहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा बयान। मिलते हैं नेक्स्ट बयान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।